نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں روزے کی اہمیت بیان کی تھی اور ایک آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. آج میں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت بیان کروں گا. رمضان المبارک برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي روایت فتحت ابواب الجنة وفي روایت فتحت ابواب الرحمة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین. متفق علیہ. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. حدیث نمبر 173 ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جنت کے، ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں: اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار. ترمذی شریف، مشکوٰۃ شریف دونوں کی حدیث ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے: جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کوئی ایک دروازہ بھی یعنی دوزخ کا کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا. اور پکارنے والا پکارتا ہے: اے بھلائی چاہنے والے، آجا، بھلائی کر لے، کیونکہ نیکیوں کا موسم بہار شروع ہو گیا ہے. اور اے برائی کے دل دادا، باز آجا، کیونکہ یہ مہینہ برائی کا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور یہ کرم ہر رات ہوتا ہے. فرمان مصطفیٰ کی صداقت. ان دونوں احادیث کا فیضان آج بھی ماہ رمضان میں نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کے پھولوں کی صدیاں بیت گئیں، مگر ان کی صداقت کی خوشبو آج بھی روز روشن کی طرح ہم محسوس کر رہے ہیں. کہ رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، تو کبھی مسجد کے قریب ہی نہیں آیا وہ سجدے پر سجدہ کر رہا ہے، حالانکہ کوئی اس کو پکڑ کر لانے والا نہیں ہے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ بات ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے اور رمضان کے علاوہ نماز پڑھنا کم ضروری ہے. پھر یہ تبدیلی اچانک کیوں آ گئی مادیات کے اس دور میں، جبکہ ہر حقیقت دیکھ کر تسلیم کی جاتی ہے؟ کم از کم اس حقیقت کو بن دیکھے ماننا پڑے گا کہ واقعی آسمان نے رحمت اور جنت کے دروازے کھل گئے ہیں اور دوزخ اور آگ کے دروازے بند ہو گئے ہیں. شیاطینوں کو جکڑ دیا گیا ہے، نیکی کا ماحول بنا دیا گیا ہے. تبھی تو لوگ کشمکشاں عبادت کے لیے آ رہے ہیں. روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہوتا ہے. وہ کون سا دروازہ ہوتا ہے؟ احادیث شریف میں موجود ہے. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا صائمون. متفق علیہ حدیث ہے. مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 173 ہے. جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ریان کا معنی کیا ہے؟ معنی سرابی اور تر و تازگی ہے. چونکہ دنیا میں روزہ داروں نے بھوک پیاس کی خشکی کو برداشت کیے، اس لیے قیامت کے دن ان کے مولا نے ان کے لیے ایسے دروازے کا انتخاب فرمایا کہ جہاں تازگی، شادابی اور ہریالی زندگی ہوگی، پانی کی نہریں بے حساب، سبز و پھولوں کی کثرت ہوگی جس کا آج اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. رب کی رضا کے لیے آج بھوک کے پیاسے رہنے والے اپنے رب کی مہربانی سے ہمیشہ عیش کریں گے، اور بھوک پیاس کا
بھی سننے میں نہ آئے گا۔ روزہ دار کے لیے روزہ اور قرآن کی شفاعت کریں گے، قرآن شفاعت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان۔ مفہوم اس کا یہ ہے روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے، اور روزے عرض کریں گے یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو سارا دن کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا، لہذا میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، بس دونوں شفاعت قبول ہوں گی۔ ویسے تو حدیث بہت ساری ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ حدیث بیان کر دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔